اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز صفحہ نمبر 29 آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل سے شروع ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، آپ نے کل اور پرسوں کے سبق میں یہود کے 4 گروپ، 4 جماعتیں، 4 ان کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے، ان کے ماتحت جتنے افراد تھے، ان کا پورا حال احوال پڑھا۔ آج وَإِذْ أَخَذْنَا سے اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے پچھلے یہود کو چھوڑو۔ یہ جو موجودہ دور کے یہود ہیں، ان کے حالات کیا گئے، ان کی خباثتیں، ان کی منافقتیں کیا گئے، اللہ موجودہ دور کے یہود کا اب تذکرہ کرنے لگے۔ پہلے ذکر تھا ان کے آباء و اجداد کا، پھر ذکر آیا ان کے پیر، ان کے مسند نشین ان کا، پھر آیا ذکر ان کے اولادوں کا، پھر ذکر آیا اس وقت کی عوام کا۔ اب اللہ کریم فرمائیں گے میرا محمد آپ ان کو چھوڑیں جو پہلے تھے، جو موجودہ دور کے یہود ہیں، ان کے اندر یہ حالات ہے۔ حالانکہ یہ یہود وہ قوم ہے کہ میں اللہ سے انہوں نے میثاق، انہوں نے میرے ساتھ پکے وعدے، میرے ساتھ عہد و پیمان کیے۔ جب ان لوگوں نے عہد و پیمان نہ نبھایا، ان کے آباء و اجداد بھی تو ایسے تھے، تا قیامت ان کے اندر یہی حالتیں رہیں گی۔ ان میں بچنے والی وہی عورتیں اور مرد ہیں جنہوں نے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ میں نے ان سے کیا کہا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ موجودہ یہود کا اللہ تذکرہ کرنے لگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب کہ پکا وعدہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا، آج بھی آپ کے ملک میں میثاق جمہوریت کا لفظ ہے، لوٹ مار پروگرام، آپ کی باری ہماری باری۔ اللہ کہتے ہیں میثاق کیا گئے؟ میثاق او عہد و پیمان۔ میں نے کہا یہود، میں نے کہا بنی اسرائیل، میں نے تمہارے لیے بادل کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے من و سلویٰ کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کر ڈالے۔ اتنے احسانات کا تو کچھ اور تقاضا تھا، پر یہود کے آباء و اجداد اور یہود نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کیسے توڑے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، جب لیا ہم نے پختہ عہد، پکا وعدہ لیا گئے۔ اخذنا میثاقا، اخذنا، بیویاں احباب یاد رکھیے میثاق کے معنی آپ کی اردو زبان میں عہد کے ہیں۔ ایک ہے وعدہ، ایک ہے عہد۔ وعدہ ایک طرف سے ہوا کرتا گئے اور عہد جانبین سے ہوا کرتا گئے، دو لوگوں کی طرف سے ہوتا گئے، دو جماعتوں کی طرف سے، دو گروپوں کی طرف سے۔ عہد، اللہ اکبر، منافق کی علامت وعدہ توڑنا گئے، وہ حدیث علیحدہ گئے۔ منافق کی علامت میں جہاں آپ نے کہا وعدے کو توڑنے والا گئے، اور عہد کیا گئے؟ فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، تم میں سے جو اپنے عہد کی پابندی نہ کرے، عہد کی پاسداری نہ کرے، اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ اور آج کا انسان ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا کھونپنے کے لیے ہی کرتا عہد ہے۔ معاہدہ کریں گے جناب من چکمہ دینے کے لیے، معاہدہ کریں گے دھوکہ دینے کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، عہد کی پابندی نہ کرے، زبان کا احترام نہ کرے، اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ مجھے آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، عہد لیا تھا ہم نے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ بیویاں ایک بات یاد رکھیے، خواتین و حضرات، اللہ کی عادت مبارکہ ہے، میرا جملہ اور لفظ اللہ کی ثواب کے لیے، اللہ کی یہ بابرکت عادت ہے، عادت مبارکہ ہے۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈرامہ چل رہا ہے جی، 2 قسطیں ہو گئی، 20 قسطیں ہو گئی، 9 قسطیں ہو گئی، اور رزلٹ کا پتہ کوئی نہیں، انتظار میں گئے۔ نوجوان لوگ پھر ایڈوانس دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ او جی نتیجہ کیا نہیں؟ انسان کی طبیعت، انسان اپنی فطرت میں چیز کا نتیجہ جلدی چاہتا گئے۔ حدیث مجھے یاد آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کو پیدا کیا جا رہا تھا گارا مٹی، اب ایک تخلیقی مراحل میں تھا، تخلیقی مراحل میں تھا، 3 حصے اس کے مکمل ہو گئے، یعنی اس کا سر مکمل اور سر میں جو کچھ ہے، پھر ناف تک اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اب کچھ حصہ رہتا گئے، پورا بنا نہیں تو اس نے سر کو حرکت دے کر اللہ کی طرف دیکھنے لگ گیا، یعنی ابھی پورا بنا نہیں۔ اللہ نے کہا خلق الانسان عجولا، آدم اور تیری اولاد مزاج میں سرشت میں ایک جلد باز ہے، ابھی تیری تکمیل تو ہو جائے، بن تو جائے۔ انسان کوئی بھی ہے خواتین و حضرات، وہ نتیجہ کہتے پھر آگے چلو، پھر کی ہویا، پھر کیا نکلا، یعنی نتیجہ۔ اللہ ایسا نہیں کرتے کہ انسان کو انتظار کروائیں۔ اللہ کی عادت مبارکہ گئے، جب بھی کوئی بات کریں گے مختصر خلاصہ اس کا پہلے بیان کر دیتے ہیں تاکہ سننے والا انتظار میں نہ رہ جائے۔ اب دیکھیے آیت میں فرمایا اخذنا میثاقا، اخذنا، ہم نے پکا وعدہ لیا، عہد و پیمان لیے بنی اسرائیل سے۔ 2 آیتیں آگے پھر تفصیل آئے گی،
اسی پہلی ہی آیت میں شروع کر دیا۔ اللہ تیرا میثاق کیا تھا؟ اللہ تیرے عہد کن باتوں پہ پہلی بات شروع کر دی؟ وہ میثاق کی تشریح کرنے لگے۔ وہ کیا ہے میثاق؟ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون، لا، اب جلدی نہیں کرنی، قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ لا تعبدون، عبادت تین طرح گئے۔ قرآن ناول نہیں ہے، قرآن ڈائجسٹ نہیں ہے کہ لگ جائے جی ایسے ہوا تو ادھر بیٹھے ادھر اٹھے ادھر بھاگے ادھر، یہ نہ، خلاصہ اور اشارہ، اصول کی کتاب ہے۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، بہت ہی پیاری بات، بہت ہی پیاری بات، کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن بڑا سوکھا ہے، آسان ہے، لیکن یہاں تو دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی لگا دی، 30 ہزار ورق لکھ گئے، آخری جملہ یہ لکھ گئے کہ ہم نے جتنا لکھنا تھا لکھ دیا، لیکن قرآن کی بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر تو آپ خود کہتے ہیں کہ آسان ہے قرآن۔ پھر امام رازی رحمہ اللہ نے اس کا سب سے بڑا پیارا جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے، ایک ہے قرآن کا پہلا معنی کہ لفظ بولو اور سمجھ آ جائے کہ اگلا کہنا کیا چاہتا ہے، اور دوسرا ہے قرآن کے موتیوں کا چننا۔ جو قرآن کے موتی ہیں، جو قرآن کے لال و جواہر ہیں، لا تنقضی عجائبہ، بندہ مر جاتا ہے قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سمجھانا جو چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لا تعبدون، لا، عبادت نہ کرنا اللہ کے سوا۔ پہلی عبادت وہ ہے جس کا تعلق آپ کی زبان اور دل کے ساتھ ہے۔ آپ نے بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، سب نے پڑھا گئے، اول کلمہ طیب مانے، یہ پڑھایا جاتا تھا، اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ یہ کیا ہے طیب مانے پاک؟ بیویاں یاد رکھنا، عربی زبان میں طاہر بھی پاک اور طیب بھی پاک۔ طاہر وہ پاکی ہے جو نظر آتی ہے، کپڑا خراب ہو گیا دھونے سے پاک، قالین گندا ہو گیا دھونے سے، فرش خراب ہو گیا پانی بہانے سے، لیکن طیب وہ پاکی ہے جو آپ کے اندر ہے، نظر نہیں آتی۔ آپ نے کلمہ پڑھا، شرک نکلا، گند نکلا، اس لیے بچپن میں پڑھایا گیا اول کلمہ، اول کلمہ طاہر نہیں کہا، اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، پہلی عبادت جس کا تعلق آپ کے دل اور زبان کے ساتھ ہے، اس کو عبادت قلبیہ اور اسے عبادت لسانیہ کہا جاتا ہے۔ عبادت قلبیہ وہ ہے جو دل سے رب کی بات ہو رہی ہے، اور عبادت لسانیہ وہ ہے جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ پڑھیے کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ عبادت لسانیہ گئے۔ عبادت قلبیہ جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، عبادت لسانیہ جس کا آپ کی زبان سے تعلق ہے۔ خواتین و حضرات، عبادت مالیہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت مالیہ ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ عبادات جسمانیہ ہیں کہ آپ کا جسم نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اب لا تعبدون الا اللہ، اس میں ہر طرح کی عبادت آ گئی، اس میں جسم بھی، اس میں مال بھی، اس کے اندر زبان بھی، اس کے اندر آپ کے ارکان و اعضاء بھی۔ ہر عبادت کے لائق ہے صرف ذات باری تعالی، صرف ایک اللہ ہے۔ لا تعبدون
طواف ایک اللہ کے گھر کا، پکار ایک اللہ کی ذات کے لیے، سجدے ایک اللہ کے لیے۔ یہود گائے کے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، یہود گائے کی پوجا کر رہے تھے، یہود نے گوشالہ بنایا اور اس کے آگے سجدے اور پکارے اور دعائیاں۔ کیونکہ یہود، پھر آئی باری ہنود ہندو کی، یہ آپس میں کزن ہے، مذہب کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے نہیں، رشتے کے اعتبار سے عرب اور یہود کزن ہے آپس میں، مذہب کے اعتبار سے یہود اور ہندو آپس میں کزن ہے۔ خیر آج کل تو ماشاءاللہ عرب جو ہے وہ ہندو کو بھی مات دیے بیٹھے ہیں، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے اور کہتے ہیں او دنیا، عرب دنیا کا بڑا مندر، وہ بھی عربیوں کے پاس آ گیا۔ وہ گائے کی گندگی کو تبرک سمجھنے لگے اور یہ لوگ بھی جناب من وضو کرنے لگے، وہ بھی سری رام کہنے لگے، یہ بھی کہنے لگے۔ آج میں نے حدیث پڑھائی ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا شیطان روتا ہے، ابن آدم وہ کہتا ہے میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ کب؟ جب تو اپنے کام میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تو پہلا جملہ کہتا ہے بسم اللہ، ثواب کے لیے نیند آلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تو اللہ کے نام میں آتا ہے میں بڑا ماڑا ہو جاتا ہوں، میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ نمبر 2، حدیث کہہ رہا ہوں، واقعہ کہانی نہیں ہے، شیطان رونے لگا جب ابن آدم انسان مسلمان دوسرے کو مل کر پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعا دے دیتے تو سلامتی میں، تو خیر میں، تو برکت۔ شیطان کہتا ہے میں بڑا کمزور ہوتا ہوں، شیطان کے سگنل جام ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ جب تم نے سلام پڑھ لیا، آپ نے دعا دے دی، اب وہاں شیطان کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، قرضہ جان نہیں چھوڑتا، تنگ دستی جان نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام پڑھ لیا کر، گھر میں داخل ہونا ہے سورۃ اخلاص پڑھ لیا کر، میرے اوپر درود بھیج لیا کر۔ کچھ دن بعد ملاقات ہوئی، سونا پہلے قرضہ جان نہیں چھوڑتا تھا، بندوں سے چھپتا تھا، اب لینے والا کوئی نہیں، بندے مجھے دیکھ کر چھپ جاتے گئے کہ یار یہ پیسے پکڑا دیتا ہے، یہ پیسے دے دیا کرتا ہے۔ قرآن حق ہے، نبی کی زبان لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت کرو گے، ہر طرح کی عبادت تمہاری ایک اللہ کے لیے ہوگی، گائے کی پوجا نہ کرنا۔ اصل وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے یہود کے آباء و اجداد۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، یہ سامری نے ان کو بے ایمان بنایا۔ پچھلی آیات میں آپ نے اس کا ذکر پڑھا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا تم اللہ کے سوا کسی کی، نہ منت و پکارو، نذر و نیاز دینا، نہ چڑھاوے چڑھانا، نہ جھولیاں پھیلانا، نہ دعائیاں دینا، لا تعبدون الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات خواتین و حضرات، یہ ہے دل کی پاکیزگی، یہ ہے ایمانیات۔ بیج اگر ٹھیک ہے کپاس کا فصل بھی اچھا ہوگا، اگر بیج خراب ہے فصل کیا ہونی ہے؟ اللہ نے پہلی بنیاد رکھی عبادت، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ بیویاں احباب اس چیز کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ۔ لا تعبدون الا اللہ یہ ہے حقوق اللہ، یہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ اب یہ بیان ہے حقوق العباد کا کہ تمہیں حقوق العباد بھی ادا کرنا گئے، لیکن حقوق العباد میں اماں ابا سب سے پہلے گئے، تیرے ماں باپ پہلے گئے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، دو جننے والوں کے ساتھ، وبالوالدین، ساتھ دیجئے تاکہ جلدی بات تکمیل تک پہنچے، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوست توجہ کیجئے گا، وبالوالدین۔ آج کل آ جاتے ہیں مولانا صاحب وظیفہ بتاؤ ترقی ہو جائے، مولانا صاحب دعا کرو پر لگ جائیں، جناب من اڑ
یہ سارے وظیفے بعد میں، سب سے پہلا کام خواتین و حضرات ماں باپ کی دعا، پہلی بنیاد ماں باپ کی دعا گئے۔ رب تیرے سمجھانے پر قربان جاؤ، رب نے یوں نہیں فرمایا اماں ابا نبی رسول ہوں تو خیال کرنا، اماں ابا متقی و پارسا ہوں خیال کرنا، وبالوالدین۔ خواتین و حضرات پورا قرآن دیکھیے، ماں باپ شرابی کبابی کیوں نہ ہوں، فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں، تیرے ماں باپ ہیں۔ وبالوالدین احسانا، حدیث میں آتا گئے صحابی آیا، کون آیا؟ جو جنتی ہے، جس پہ جنت واجب ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر تیرا دین اجازت دیتا ہے حکم دے، باپ کا سر قلم کر کے تیرے قدموں پہ قربان کروں۔ آپ نے فرمایا وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، احسن الی ابی کا، تیرے اوپر فرض ہے کہ تو اپنے باپ کی خدمت کر۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے لیے نمازی ہونا، عالم ہونا، تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہے، مجھے آپ کو حکم ہے کہ حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی۔ حقوق العباد میں پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ انشاءاللہ اسی بات کی تکمیل زندگی رہی تو کل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام